فارم سے کچھ مسائل پر بات کرنا چاہ رہی ہوں جو صورتحال اس وقت کراچی کی چل رہی ہے اور جو نوٹس میں لائی جا رہی ہے ہم سب کے، ہم اس کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم، میں ایرم برنی پائم کے پلیٹ فارم سے کچھ مسائل پر بات کرنا چاہ رہی ہوں جو صورتحال اس وقت کراچی کی چل رہی ہے اور جو نوٹس میں لائی جا رہی ہے ہم سب کے، ہم اس کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں اور اس حوالے سے بالکل جی پائم کے پلیٹ فارم سے یہ بات کہیں گے کہ جس طرح سے کرونا کا پھیلاؤ آئندہ 1-2-3 ہفتوں کے اندر ممکنہ حد تک پہنچنے والا ہے، اس کے پیش نظر یہ تمام چیزیں جس کا ابھی ہم تھوڑا سا مطلب اس کا اعادہ کریں گے کہ اس کو ظاہر کریں آپ لوگوں کے سامنے، تو اس میں سب سے مین چیز جو موسم کی تبدیلی کے ساتھ گرمی کا ظاہر آغاز ہو چکا ہے پراپر طریقے سے کراچی میں، تو اور یہاں پر پانی کی صورتحال یہ ہے کہ گزشتہ 1 ماہ سے کراچی میں پانی کی مختلف جگہوں پر قلت جو تھی وہ ویسے تو قلت پیدا ہی رکھی جاتی ہے، لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ لاک ڈاؤن کے دوران ناظم آباد نمبر 2، ناظم آباد گجر نالہ، لیاقت آباد ڈاکانہ کا ایریا، یاسین آباد، گلشن شمیم اور ہنگورہ آباد لیاری کا جو علاقہ ہے اس میں 1 ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے اور پانی کی سپلائی بالکل بند ہے۔ اب آپ یہ بتائیے کہ کس طریقے سے وہاں لوگ جو ہیں وہ اپنی زندگی کو گزار رہے ہوں گے۔ ایک طرف تو حکومت وقت جو ہے وہ شہریوں کو احتیاطی تدابیر میں کرونا کے خلاف ہاتھ بار بار دھونے کی ہدایت کر رہے ہیں، گھروں میں رہنے کی تلقین کر رہے ہیں، دوسری طرف عوام اپنی ضروریات زندگی گھروں سے باہر آ کر تلاش کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں اور وہ بھی مہنگے داموں پر۔ اگر لاک ڈاؤن کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں تو عوام کو ان کی تمام ضروریات ان کے گھروں پر فراہم کریں، اور جیسے کہ پہلے بھی ہم نے کہا تھا کہ بجلی، گیس اور پانی کا بلا تعطل فراہمی کو یقینی بنائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور بھی کہنا چاہیں گے کہ احساس پروگرام کے تحت جو کیمپین چلائی گئی وہ میڈیا پر وہ بری طرح فیل ہو چکی ہے، یہ بات ہم ذرا واضح کر دیں۔ 8171 پر رابطہ کرنے والے بالآخر مایوسی کا شکار ہو گئے ہیں۔ البتہ بے نظیر انکم سپورٹ کے تحت جو لوگ پرانے رجسٹرڈ تھے، جن کے پاس کارڈ بنے ہوئے تھے، ان کو 12,000 کی رقم شاید دی گئی ہیں اور راشن ان کو صرف ان لوگوں میں تقسیم ہوئے ہیں، اور وہ بھی وہ حضرات ہیں، وہ سندھی بہن بھائی ہیں جو گوٹ مکین ہیں۔ شہریوں کا اس سے کراچی کے شہریوں کا نہیں ہے، بلکہ کراچی میں جو گوٹ وغیرہ بنے ہوئے ہیں ان وہاں کے مکینوں کو یہ چیزیں فراہم کی گئی ہیں۔ بہرحال اینی ہاؤ بات صرف اتنی ہے کہ انسان جب کوئی کسی چیز کو کامیاب بنانے کے لیے نا صرف اور صرف کیمپین نہ چلائے۔ پاکستان میں اگر کرونا 2 سے 3 ہفتوں کے میں مزید اس کا پھیلاؤ کے ساتھ وہ سامنے آنے والا ہے اور آپ لوگوں کو نوٹیفیکیشن پہ نوٹیفیکیشن جاری کر رہے ہیں کہ ماسک لگائیں تو سینیٹائزر لگائیں تو یہ کریں تو وہ کریں، بھائی یہ دستیاب ہوگا تو وہ کریں گے نا۔ ماسک کی صورتحال آپ سن لیجئے کہ یہاں پر جو ماسک اور سینیٹائزر جو ہیں وہ تو سرے سے دستیاب ہی نہیں ہے، اگر ہیں بھی تو بہت مہنگے ہیں، عام عوام اس کو مطلب اس کی دسترس میں نہیں ہے۔ پاکستان میں ابھی ہم ایک چیز اور کا جو ہے یہاں پر تھوڑا سا واضح کریں کہ N95 بنانے والا کوئی کارخانہ ہی موجود نہیں ہے جو یہ ماسک بناتا ہے، یہ صرف ٹیکسٹائل ماسک بن رہے ہیں۔ سندھ کی 32 مختلف فیکٹریوں میں صرف ٹیکسٹائل جو ماسک ہے وہ بنایا جا رہا ہے۔ پاکستان میں بین الاقوامی معیار کے سرجیکل ماسک جس کی 3 لیئرز ہوتی ہیں وہ اس کے لیے صرف ایک فیکٹری موجود ہے۔ باقی ماسک جو گھروں میں تیار ہو کر آ رہے ہیں یا فیکٹریز میں بنائے جا رہے ہیں وہ کرونا سے حفاظت کے لیے یا وائرسز سے یا ان سے لڑنے کے لیے تو وہ کسی لحاظ سے
غیر مؤثر ہی ہیں سمجھ لیں ایک طریقے سے. اچھا پھر اس کے بعد سینیٹائزرز کا بھی حال دیکھ لیجئے کہ 55 کمپنیاں ہیں جن کو پرمٹ جاری کیے گئے سینیٹائزرز کے لیے، اور اس میں وہ بھی اس لیے کیے گئے کہ ہمارے ملک میں ایتھنول نامی جو ایلیمنٹ ہے کیمیکل، وہ وافر مقدار میں موجود ہے، اس لیے منظور نظر 55 کمپنیوں کو یہ سینیٹائزرز بنانے کے پرمٹ جاری کیے گئے ہیں، جو جس سے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ استعمال کیے جائیں. تو بھائی یہ جو چیزیں، جو ماسک ہیں، جو سینیٹائزرز ہیں، آپ لوگ چاہتے ہیں گھروں میں بھی رہیں اور باہر جائیں تو ان چیزوں کا استعمال کر کے جائیں. نوٹیفیکیشن آپ کا آیا ہے، گھروں میں آئیں تو پھر دوبارہ ان کی اپلیکیشن کریں. یہ سب چیزیں ہم اس پلیٹ فارم سے کہیں گے کہ تمام عوام کو بلا تخصیص ان کے گھروں کے پتوں پر پہنچائیں. ان کی اور دیگر ضروریات بھی ہیں جن پر تو کوئی بات ہی نہیں ہوتی. صرف آٹا، دال، چاول، چینی یہی ضروریات نہیں ہیں، ضروریات اس سے ہٹ کر بھی ہیں. تو جب آپ ڈور ٹو ڈور جائیں گے تو وہیں سے آپ کو یہ ڈیٹا بھی کلیکٹ ہو جائے گا کہ کہاں پر اس کے علاوہ کیا چیز کی نیڈ ہے، وہ ان کو وہیں پر پہنچائیں. جب آپ کا 2-3 مہینوں کا یہ پروگرام ہے تو پھر ان کو 2-3 مہینوں کے کا لحاظ رکھتے ہوئے ہی، عوام کا احساس کرتے ہوئے مطلب ان کے گھروں تک پہنچایا جائے. سب سے مین چیز یہ ہے کہ اشیاء خردونوش کے حوالے سے جو بات کہی جاتی ہے، بیچارے وہ جب وہی ماسک لگا کے، سینیٹائزرز لگا کر جو آپ نے دیے ہوں گے، وہ وہاں جاتے ہیں اگر، تو وہاں پر ان کو سبزیاں بھی مہنگی مل رہی ہیں، ہر ریٹ ان کا زیادہ ہے. آپ لوگ کیوں عوام کی امیون سسٹم کو مکمل طور پر تباہ کرنے پر لگے ہوئے ہیں؟ ہمارا اس پر شدید احتجاج ہے، اور ہم چاہیں گے کہ ہمارے اس پلیٹ فارم سے دیگر لوگ بھی جو ہے عوام کے ان ایشوز پر بات کریں اور ان کو آگے تک بڑھائیں اور ان کے لیے عوام تک پہنچائیں کہ ان کے لیے کیا کیا جا رہا ہے، کیا نہیں کیا جا رہا، اور ان کے لیے تاکہ عوام یہ فیصلہ کرے کہ آئندہ ان کو ایسی ڈیزاسٹرز میں اور عام روٹین کی خوشحال زندگی میں کن لوگوں کی ضرورت ہے اور کس قسم کی لیڈرشپ کی ضرورت ہے جو ان کو عام زندگی میں بھی ان کے گھروں پر ان کے حقوق پہنچائے. اور اگر وہ گھروں سے نکل کر جب اپنا جو کام کرتے ہیں اس میں کہیں پر بھی کسی بھی مصیبت میں اور کسی بھی خوشحالی میں ان کی عزت نفس کو نہ خریدا جا سکے اور نہ ہی انہیں مجروح کیا جا سکے. بہت شکریہ پائم کے پلیٹ فارم سے ارم کرنی. شکریہ ارم برنی. میں آغا حسن سید، پائم پریزیڈنٹ جرمنی سے، اور جمال ٹاکر صاحب فرانس سے. آپ نے جو کراچی میں جو صورتحال ہے لوگوں کی اور حالات ویسے بھی جو ان جنرل جا رہے ہیں ریگارڈنگ کرونا وائرس اور لوگوں کی جو ضروریات ہیں اس کے حوالے سے جو بریف دیا ہے، اٹس ویری کائنڈ آف یو. بہت مہربانی آپ کی، آپ نے بہت اچھا اعادہ کیا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ چیز جو ہے حکومت وقت تک پہنچیں گے اور وہ اس چیز کا نوٹس لیں گے. I'm very grateful, and I express my gratitude to our Payam Inqilab movement's in charge women wing, Iram Barni, for her briefing on ongoing stance and situations of the nation, people, public in Karachi and Sindh, and their difficulties and the obstacles people are facing in getting reliefs and all that. So thank you Iram for that. Payam Inqilab Zindabad. And Payam Inqilab جو ہے وہ قوم اور ملک کی حالت ضرور سدھارے گا جب اس کو موقع ملا. پائم انقلاب کو لانا ہے، پاکستان کو بچانا ہے، پاکستان کو سنوارنا ہے. تھینک یو ویری مچ. ہر بندے کو، سننے والے کو شکریہ. پائم انقلاب زندہ باد.